ایک ایسا نام جو ہزاروں سال پرانا ہے، ایک ایسا بت جس کی پوجا پوری قومیں کرتی رہیں، اور ایک ایسا سوال جو آج بھی جواب مانگتا ہے، بال آخر تھا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا نام لیا، لیکن کیوں؟ آج ہم اس راز سے پردہ اٹھائیں گے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے مشرق وسطیٰ کی سرزمین پر ایک ایسی تہذیب آباد تھی جو اپنی طاقت اور خوشحالی کے باوجود ایک گہری گمراہی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ شام، لبنان اور فلسطین کے وسیع علاقوں میں ایک معبود کو پوجا جاتا تھا جسے بال کہا جاتا تھا۔ سامی زبانوں میں بال کا لفظی مطلب ہے مالک یا آقا، لیکن ان قوموں نے اس لفظ کو ایک جھوٹے خدا کا نام بنا لیا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ بال کا بت سونے سے بنا ہوا تھا، تقریباً 9 میٹر یعنی 20 ہاتھ اونچا، اور اس کے 4 چہرے تھے۔ یہ قومیں بال کو بارش، زرخیزی اور موسم کا دیوتا سمجھتی تھیں۔ وہ یقین رکھتی تھیں کہ ان کی فصلیں بال کی مرضی سے اگتی ہیں، بارش بال کے حکم سے برستی ہے، اور ان کی اولاد بال کی عنایت سے ہوتی ہے۔ اس گمراہی نے پوری قوم کو اللہ سے غافل کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بت کا نام لے کر اس کی حقیقت بیان فرمائی۔ سورۃ الصافات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَالًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ سورۃ الصافات آیات 123 تا 126۔ اور بے شک الیاس رسولوں میں سے تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ کیا تم بال کو پکارتے ہو اور بہترین خالق کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی اللہ کو جو تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی رب ہے۔ یہ آیات کریمہ نہ صرف بال کی حقیقت بیان کرتی ہیں بلکہ ہر اس دور کے انسان کو متنبہ کرتی ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف جھکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بال کو چھوڑا ہوا قرار دیا اور اپنے آپ کو احسن الخالقین یعنی بہترین خالق فرمایا۔ یہ ایک واضح اور 2 ٹوک اعلان ہے کہ کوئی بھی بت، کوئی بھی مورتی، کوئی بھی طاقت اللہ کی ہمسر نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس گمراہ قوم کی اصلاح کے لیے حضرت الیاس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ مفسرین کے مطابق حضرت الیاس علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھے اور بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمائے گئے۔ ان کا زمانہ تقریباً 875 سے 850 قبل مسیح کے درمیان کا ہے۔ اس وقت شمالی فلسطین کا بادشاہ اخاب تھا جو خود تو کمزور تھا، لیکن اس کی بیوی ایزابیل ایک انتہائی ضدی اور بت پرست عورت تھی۔ ایزابیل نے نہ صرف بال کی پوجا کو اپنی ریاست میں عام کیا بلکہ بال کی عبادت کے لیے ایک عظیم الشان مندر بھی بنوایا اور 850 پجاریوں کو سرکاری سرپرستی دی۔ پوری قوم بال کی پرستش میں ڈوب چکی تھی، اور اسی وقت اللہ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو یہ کہہ کر بھیجا کہ جاؤ ان لوگوں کو توحید کی دعوت دو۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہو کر سب سے پہلے ایک عقلی سوال کیا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ کیا تم اس بال کو پکارتے ہو جو نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ کوئی نفع دے سکتا ہے، اور اللہ کو چھوڑ دیتے ہو جو تمہارا اصل خالق اور رازق ہے؟ یہ دعوت نہایت مضبوط اور منطقی تھی، لیکن جب دل پر گمراہی کی پرتیں جم جائیں تو سچ بھی برا لگنے لگتا ہے۔ قوم نے حضرت الیاس علیہ السلام کی بات سننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے ان کا مذاق اڑایا، انہیں جھٹلایا اور اپنی بت پرستی پر ڈٹے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا، فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ سورۃ الصافات آیات 127 تا 128۔ ترجمہ: پس انہوں نے ان کو جھٹلایا سو وہ ضرور حاضر کیے جائیں گے عذاب کے لیے سوائے اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے، یعنی جنہوں نے انکار کیا ان کے لیے عذاب مقرر ہو گیا،
لیکن وہ مٹھی بھر لوگ جنہوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کی بات مانی وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے۔ جب قوم نے سچائی کو ٹھکرا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم آزمائش بھیجی۔ بارش بند ہو گئی، وہی بارش جسے یہ لوگ بال کی طاقت سمجھتے تھے اللہ کے حکم سے رک گئی۔ فصلیں تباہ ہو گئیں، زمین خشک ہو گئی، مویشی مرنے لگے اور قحط نے پوری ریاست کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک براہ راست پیغام تھا کہ بارش میرے اختیار میں ہے، بال کے نہیں۔ رزق میری طرف سے آتا ہے، پتھر کے بت سے نہیں۔ لیکن قوم پھر بھی نہ مانی۔ وہ اپنی تکلیف میں بھی بال کے مندر کی طرف دوڑتی رہی اور حضرت الیاس علیہ السلام کو اپنی مصیبت کا ذمہ دار ٹھہراتی رہی۔ اپنی بربادی دیکھ کر بھی وہ سچائی کو قبول کرنے پر تیار نہ تھی۔ ایک روز حضرت الیاس علیہ السلام نے قوم کو کوہ کرمل پر ایک عظیم مقابلے کی دعوت دی۔ بال کے 850 پجاری ایک طرف اور حضرت الیاس علیہ السلام تنے تنہا دوسری طرف۔ مقابلہ یہ تھا کہ دونوں طرف سے قربانی رکھی جائے اور جس کا معبود آگ بھیج کر اسے قبول کرے وہی سچا خدا ہے۔ بال کے پجاریوں نے صبح سے شام تک اپنے بت کو پکارا، رویا، چیخا، گڑ گڑایا، لیکن آسمان سے کوئی آگ نہ اتری، کوئی جواب نہ آیا، کیونکہ بال تھا ہی نہیں، وہ صرف سونے کا ایک بے جان ٹکڑا تھا۔ پھر حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قربانی رکھی اور اللہ سے دعا کی اور آسمان سے آگ اتری اور قربانی کو جلا گئی۔ پوری قوم یہ منظر دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ یہ اللہ کی طرف سے اس حقیقت کا اعلان تھا کہ طاقت، رزق اور قدرت صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اپنی پوری زندگی حق کی دعوت دینے کے بعد، مشکلات اٹھانے کے بعد، جھٹلائے جانے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک ایسا اعزاز بخشا جو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِلْيَاسِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ۔ سورۃ الصافات آیات 129 سے 132۔ ترجمہ: اور ہم نے ان کے لیے بعد والوں میں یہ ذکر خیر باقی رکھا، الیاس پر سلام ہو، ہم نیک کاروں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ ذرا سوچیں، اللہ تعالیٰ خود اپنے نبی پر سلام بھیج رہا ہے، خود رب العالمین کہہ رہا ہے کہ سلام علی الیاسین۔ یہ وہ مقام ہے جو سچائی پر ڈٹے رہنے والوں کو ملتا ہے، چاہے پوری دنیا انہیں جھٹلائے۔ بال کا بت آج بھی موجود ہے، صرف شکل بدل گئی ہے۔ آج کا بال دولت ہے، شہرت ہے، اقتدار ہے، ہر وہ چیز ہے جسے انسان اللہ سے زیادہ اہم سمجھنے لگتا ہے۔ جب کوئی یہ سوچے کہ میری کامیابی میری محنت سے ہے، اللہ سے نہیں، یہ جدید بال پرستی ہے۔ جب کوئی مشکل میں اللہ کو نہیں بلکہ دنیا کی طاقتوں کو پکارے، یہ آج کا بال ہے۔ لبنان کا شہر بال بک آج بھی اسی نام سے پکارا جاتا ہے، جو اس بات کی زندہ یاد دہانی ہے کہ جھوٹے معبود صرف نام ہی چھوڑ کر جاتے ہیں، جبکہ اللہ کی آیات قیامت تک کے لیے محفوظ ہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا پیغام آج بھی اتنا ہی تازہ ہے جتنا ہزاروں سال پہلے تھا۔ اللہ کو چھوڑ کر بال کو کیوں پکارتے ہو؟ کیا تم ڈرتے نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں بھی حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا اور انہیں نیک انبیاء کی فہرست میں شامل فرمایا۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ سورۃ الانعام آیت 85۔ ترجمہ: اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس یہ سب نیکوکاروں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو انبیاء کرام علیہ السلام کی اس مقدس فہرست میں شامل فرمایا جن کا ذکر قرآن مجید میں بطور اعزاز محفوظ ہے۔ یہ ان کی اللہ کے نزدیک عظمت اور مقام کی دلیل ہے۔ بال کی کہانی دراصل ہر اس انسان کی کہانی ہے جو حق سے منہ موڑ کر باطل کی طرف جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بال کا نام قرآن میں اس لیے نہیں لیا کہ اسے یاد رکھا جائے، بلکہ اس لیے لیا کہ ہم اس سے سبق لیں۔ جو قومیں اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے معبودوں کی طرف جھکتی ہیں، ان کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے، اور جو اللہ پر ڈٹے رہتے ہیں، جیسے حضرت الیاس علیہ السلام ڈٹے رہے، اللہ خود ان کا نگہبان بنتا ہے اور ان کا نام قیامت تک کے لیے روشن کر دیتا ہے۔ آج بھی اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ بال کیا تھا تو جواب دیجئے، بال وہ گمراہی تھی جسے اللہ نے قرآن میں بے نقاب کیا، اور حضرت الیاس علیہ السلام وہ سچائی کے سپاہی تھے جنہیں اللہ نے قیامت تک کے لیے سلام بھیجا۔